السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ تحریک انصاف کے اندر سے اب انکشافات ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ آر ٹی ایس بٹھایا گیا تھا، آر ٹی ایس بٹھا کر عمران خان کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا۔ یہ انکشافات پی ٹی آئی کے اب اپنے لوگ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ جو سلیکٹڈ عمران خان صاحب کی چھیڑ بن چکی تھی، کوئی ان کو سلیکٹڈ کہتا تھا تو عمران خان صاحب کیا پوری کی پوری پی ٹی آئی اس کے دوالے ہو جاتی تھی، پیچھے پڑ جاتی تھی۔ اب پارٹی اندر سے بولنا شروع ہو گئی ہے کہ جی ہم سلیکٹڈ تھے، ہم لائے گئے تھے اور ہم خود کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے، ہمارے اوپر فیصلے مسلط کیے جاتے تھے۔ اور ایک اور کہانی عمران خان صاحب جو روزانہ قوم کو سنا رہے ہوتے ہیں کہ جی میں روس سے سستا تیل خرید رہا تھا، اب وہاں سے بھی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ بھائی ہم سے کوئی آپ معاہدہ نہیں کر رہے تھے۔ یعنی روس کے ساتھ پی ٹی آئی کی حکومت، عمران خان کی حکومت کوئی معاہدہ کرنے ہی نہیں جا رہی تھی، تو پھر سازش کس چیز کی؟ وہ جو امریکی سازش کی عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں۔ اور معاملہ ہماری پارلیمنٹ کے اختیار کا ہے، اور سوال ہے سب سے کہ یہ پارلیمنٹ کے اوپر سب کے لیے سب سے اہم سوال اور سب کا سوال کہ پارلیمنٹ اگر سپریم ہے تو پھر پارلیمنٹ کا فیصلہ کیوں نہیں مانا جا رہا، کیوں نہیں تسلیم کیا جا رہا؟ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا معاملہ، وہ نکلے ہوئے ہیں سڑکوں پر۔ اب سڑکیں بنوانے والے جو معاملات انہوں نے خود دیکھنا شروع کر دیے ہیں۔ تو آغاز میرا خیال ہے میں پارلیمنٹ کے اختیار پر کرتا ہوں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا معاملہ، اور پھر پی ٹی آئی کے اندر سے جو آوازیں پہلے اندر آپس میں وہ ہوتی تھی نا، جو گوسپس ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے تھے کہ یار اب فوج ہمارے ساتھ نہیں ہے، اب ہماری حکومت کیسے چلے گی، اب فوج ہمارے ساتھ نہیں ہے ہم تحریک کیسے چلائیں گے، اب فوج ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہم اس حکومت کے خلاف لوگوں کو کیسے نکالیں گے۔ یہ سارے گوسپس جو چل رہے ہوتے تھے اندر کھاتے، اب باہر سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور اس کی جب یہ باتیں، یہ انکشافات جب سامنے آ رہے ہیں تو پھر پتہ چل رہا ہے وہ کہ عمران خان صاحب کیوں نہیں نکل رہے۔ وہ جو سوال تھا نا کہ عمران خان صاحب سڑکوں پر کیوں نہیں آ رہے، اپنے آپ کو بنکر میں کیوں بند کر لیا ہوا ہے، وہ جو گوسپس والی باتیں اب میڈیا پر آنا شروع ہو گئی ہیں تحریک انصاف کے اندر سے، تو پھر سارے بھید کھل رہے ہیں۔ تو پہلے پارلیمنٹ کے قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب نے قومی اسمبلی کے رکن علی وزیر، جن کے لیے مسلسل مطالبہ کیا جا رہا تھا پیپلز پارٹی کے اندر سے، حکومت کے اندر سے، سول سوسائٹی کی طرف سے، ہر وہ ذی شعور آدمی، ہر وہ باشعور آدمی جو پارلیمنٹ کی بالادستی میں، آئین کی بالادستی میں یقین رکھتا ہے، قانون کی بالادستی میں، سب کا مطالبہ یہی تھا کہ جی علی وزیر کو پیش کیا جائے۔ اور خاص طور پر جب راؤ انوار کو ٹی وی پر لا کر بٹھا کر ان کے انٹرویوز ہونا شروع ہو گئے تو تب بات زیادہ بڑھی، اس میں زیادہ وزن پڑا۔ پھر پیپلز پارٹی کے چیئرمین جو آج کل وزیر خارجہ ہیں، ان سے سوال ہوا کہ جی آپ تو بڑا مطالبہ کرتے تھے جب اپوزیشن میں ہوتے تھے کہ علی وزیر کو پیش کرو، علی وزیر کو پیش کرو، پروڈکشن آرڈر، تو اب جب آپ کے راجہ پرویز اشرف صاحب اسپیکر ہیں تو یہ پروڈکشن آرڈر جاری کیوں نہیں کرتے؟ تو راجہ صاحب نے پہلے، پیپلز پارٹی نے، حکومت نے پہلے اس معاملے کو ذرا رکھا، ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جب معاملہ یہ جو سوال ہر جگہ سے اٹھنا شروع ہوا اور جس کا ظاہر ہے کوئی جواب نہیں تھا، تو پھر پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے گئے۔ کس کو؟ پروڈکشن آرڈر جاری کیے گئے۔ اور جب پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے تو پیپلز پارٹی کے ٹویٹر اکاؤنٹس پر اس کی تشہیر بھی ہونا شروع ہو گئی، اور اچھا قدم تھا جی، مطالبہ تھا لوگوں کا کہ علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر جاری کریں۔ علی وزیر ایک ایم این اے، مجرم مجرم تو ابھی ثابت نہیں، وہ ملزم ہے جو مرضی ہیں، لیکن وہ ایم این اے، اور ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کریں، ان کو بلائیں پارلیمنٹ میں، ان کو آنے دیں پارلیمنٹ میں، تاکہ وہ اپنے بجٹ میں بحث میں اپنا جو فرض ہے وہ ادا کر سکیں، اپنے حلقے کی نمائندگی کر سکیں۔ تو جیسے تیسے کر کے پروڈکشن آرڈر تو جاری ہو گیا۔ اب پروڈکشن آرڈر جاری ہونے کے بعد تصور یہ تھا، خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ ان کو اسلام آباد بھیج دیا جائے گا، مگر پھر اچانک پتہ چلا کل کہ ان کو پروڈکشن آرڈر پر اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس لے کر جانے کے بجائے ان کو جناح اسپتال کراچی شفٹ کر دیا گیا۔ ان کی ایک پرانی درخواست تھی، انہوں نے کہا ہوا تھا کہ جی میری طبیعت خراب ہے، میرا علاج کروایا جائے، تو اس درخواست کے اگینسٹ جو ہے وہ علی وزیر صاحب کو پروڈکشن آرڈر پر پارلیمنٹ لے جانے کے بجائے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تو جس پر پھر وہ کل آ کر وہ میڈیا کے سامنے بھی آئے، ننگے پاؤں نکل کر آئے، پروٹیسٹ باہر آئے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسپیکر صاحب نے پروڈکشن آرڈر جاری کیا تھا یا علاج کے لیے ان کو وہاں بھیجنے کا؟ یہ سب سے بڑا اس وقت جو امتحان ہے ہماری پارلیمنٹ کا، ہمارے جمہوری قوتوں کا، جو اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو اور بات کرتی ہیں، جب خود اقتدار میں ہوتی ہیں
تو پھر وہ اس پر عمل کر پاتی ہیں، کرنا چاہتی ہیں، نہیں چاہتی، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ مسنگ پرسنس کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے، عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو مسنگ پرسنس کے کیمپ پر جایا کرتے تھے، نواز شریف صاحب تھے جب اپوزیشن میں تو مسنگ پرسنس کے کیمپ پر جایا کرتے تھے، لیکن جب دونوں حکومتوں میں آئے تو بھول گئے۔ عمران خان صاحب نے تو یہ کہا تھا حامد میر کو کہ اگر میں وزیر اعظم بنا اور میرے دور میں مسنگ پرسنس ہوئے، لوگ لاپتہ ہوئے اور پھر میرا حکم نہ چلا تو پھر میں وزارت عظمیٰ چھوڑ دوں گا، پھر یا وہ ایجنسی نہیں رہے گی یا میں نہیں رہوں گا، پھر میں اگر تگڑا نہیں ہوں گا تو میں وزارت عظمیٰ چھوڑ دوں گا۔ تو ان کے دور میں زیادہ لوگ لاپتہ ہونا شروع ہو گئے۔ تو بہرحال تو اب یہ پارلیمنٹ کا امتحان ہے راجہ پرویز اشرف صاحب کا کہ وہ اپنے حکم پر، اپنا جو پروڈکشن آرڈر ہے اس پر عمل کروا پاتے ہیں، نہیں کروا پاتے، پروڈکشن آرڈر پر حکومت عمل کروا پاتی ہے، نہیں کروا پاتی، پیپلز پارٹی جو مرکز میں اتحادی ہے اور سندھ میں جن کی حکومت ہے وہ عمل کر پاتی ہے، نہیں کر پاتی، یا پھر کھل کر آ کر بتا دیں جس طرح آج کل تحریک انصاف والے بتا رہے ہیں کہ جی ان کی حکومت تو وہ تو تھے نہیں، حکومت تو کوئی اور تھی۔ اب وہ ساری باتیں جو ٹھیک ہیں غلط ہیں بولنا شروع ہو گئے۔ اب وہ جو ملبہ تحریک انصاف کے اوپر گرا تھا وہ ملبہ کسی اور پر گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ذمہ دار پر شاید وہی ہو جو پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں۔ ایک تو یہ معاملہ، لیکن اس سے پہلے شہباز شریف صاحب کے معاملے پر آتا ہوں اور پھر باقی معاملات۔ شہباز شریف صاحب آج میں دیکھ رہا تھا کچھ دیر پہلے، جب میں ولاگ کر رہا ہوں اس سے گھنٹہ ڈیڑھ پہلے، شہباز شریف صاحب مری میں تھے اور مری میں NH کی بریفنگ تھی ہائی ویز کے حوالے سے، اور خاص طور پر جو مری ایکسپریس وے ہے، ہزارہ موٹر وے، اس پر، اور ہزارہ موٹر وے کوئی جگہ جگہ آتی ہے، پہاڑی نالے آتے اس کو بہا کر لے جاتے، کچھ طرح کی چیزیں چل رہی تھی۔ تو اس پر میں دیکھ رہا تھا گرفت شہباز شریف صاحب کی، کہ وہ وہاں پر جو بریفنگ دے رہے تھے ان کو NH کے افسران یا جو بھی متعلقہ لوگ تھے، کنسلٹنٹس تھے، وہ ان کو بتا رہے تھے کہ یہ فلاں کام فلاں جگہ ہوا تھا، اس دور میں ہوا تھا، اس کمپنی نے کیا تھا، وہ کمپنی کہاں ہے، پھر فلاں کمپنی سے کیوں کروا رہے ہو، فلاں کمپنی سے کیوں نہیں کروا رہے۔ یعنی ایک جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کیونکہ کم موازنہ کر رہے ہیں، جس طرح ہم عثمان بزدار کا موازنہ کرتے تھے شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اب ہم شہباز شریف کا موازنہ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ۔ تو میں اکثر ایک بات گزارش کیا کرتا ہوں، مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وزیر اعلیٰ سندھ، ان سے ایک دو بار ملاقاتیں ہوئی تھی، تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جی میٹنگ ECC کی ہو، CCI کی ہو یا کسی اور فورم کی، عمران خان صاحب کو ککھ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ خان صاحب پوری بریفنگ دینے کے بعد پھر پوچھتے ہیں کہ جی مسئلہ کیا تھا، یعنی سارا کچھ، سارا قصہ سنائے جانے کے بعد پھر پوچھتے تھے کہ جی زلیخا مرد تھی یا عورت تھا، تو یہ پوچھتے عمران خان صاحب کا عالم یہ ہے۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب جس موضوع پر بریفنگ لے رہے تھے اس موضوع پر ان کی تیاری بھی تھی اور ان کو پتہ بھی تھا، اور میں نے اس لیے غور سے سنا کہ پچھلے دنوں ہم دوست جب اسلام آباد گئے تو اچانک ہمارے دوست ابی اکرم صاحب کا موڈ بنا کہ مری چلتے ہیں، تو مری نکل پڑے۔ تو مری نکلے تو ایک تو جگہ جگہ آگ لگی ہوئی تھی پہاڑوں میں، اور وہ آگ اور ٹیمپریچر تھا 20-22 اور 20-22-25، اور اس میں آگیں لگی ہوئی ہیں۔ تو کچھ دوستوں کا خیال تھا کہ جی آگ گرمی کی وجہ سے لگتی ہے، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ نہیں، یہ گرمی شرمی کوئی نہیں ہے، یہ ہائی وے کے کنارے پہ آگ لگا کر جنگل ختم کرو، جنگل ختم کر کے یہاں پہ کوئی بناؤ، بلڈنگ شلڈنگ بناؤ، کوئی عمارت بناؤ۔ اب شہباز شریف صاحب نے مری ایکسپریس وے پر وہ جو تعمیرات تھیں جو ہم نے دیکھی بے تحاشا بڑھتی جا رہی ہیں، مری ایکسپریس وے کو گنجا کر دیا گیا ہے، بالکل گنجا، اور حشر جو ہے وہ یہ ہے کہ پلازے کھڑے ہو رہے ہیں وہاں پر، طرح طرح کی عمارات بن رہی ہیں، وہ جو حسن ہے اس وادی کا، ان کا پہاڑوں کا، وہ سارا کا سارا گنا گیا۔ تو شہباز شریف صاحب نے اس پر بھی سوال کیا کہ جی یہ تعمیرات کیوں ہو رہی ہیں بھائی، یہ کس طرح اپنا مشروم گروتھ ہو رہی ہے بلڈنگز کی۔ تو وہاں کوئی افسر تھا جو کھڑا ہوا کاغذ ہاتھ میں تھا، انہوں نے کہا تھا سر جی یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے 3 سال میں عمران خان صاحب کی حکومت نے تباہی پھیر دی ہے، ہر طرف تباہی پھیر دی ہے، مری ایکسپریس وے اس کا وہی حسن نہیں رہا، جہاں پر ممنوع ہے تعمیرات وہاں پر اسپیشل اجازتیں دے کر الاؤ کر دیا گیا تھا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا مری ثانیہ برف میں لوگ مر گئے تھے، حالانکہ اتنی برف تو پڑتی رہتی ہے، لیکن جو حشر کیا تھا کہ الاٹ کرتے گئے پہاڑ کے پہاڑ اور انتظامات کوئی نہیں کیے۔ تو بہرحال ایک یہ جو چیز تھی مجھے ایک لگی کہ یار وزیر اعظم اگر بیٹھ رہے ہیں بریفنگ پر تو تیاری کر کے آتے ہیں، عمران خان صاحب کی طرح پھر ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، تسبیح ہونا کوئی بری بات نہیں، توبہ استغفار، میں کوئی اس طرف بات نہیں کر رہا، لیکن بس جو جس کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں
اس کام پر کی کوئی تیاری نہیں، کوئی بریفنگ نہیں لے کے آتے ہوتے، اور پھر گھنٹوں سب کا وقت ضائع کرنے کے بعد اٹھ کر چلے جاتے تھے۔ پھر فائنل یہ ہوتا تھا کہ جی پھر فلاں پراپرٹی ڈیلر کو لے آؤ، فلاں پراپرٹی ٹرائیکون کو لے آؤ، اتنی زمین اس کو الاٹ کر دو، راوی اس کو دے دو، اور جو مری کے فلاں پہاڑ اس کو دے دو۔ یہ عمران خان صاحب کا کے دور حکومت میں ہوتا رہا۔ تو بہرحال اب اگلا معاملے پر میں آتا ہوں جی۔ روسی کونسل جنرل نے ایک بار پھر کہہ دیا ہے کہ جی عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارے ساتھ تیل کے اوپر کوئی بات ہی نہیں چل رہی تھی، کب اگر ہو رہی تھی تو مجھے علم میں نہیں ہے۔ اب یہ ممکن نہیں ہے، اگر آپ ایک ملک کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں کسی بھی معاملے پر، چاہے وہ بالکل ابتدائی مرحلے میں ہو، آپ ایک ملک کے ساتھ انگیجمنٹ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں آپ سے یہ چیزیں چاہیے، ہم آپ سے یہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس ملک کے اس ملک میں کونسلر جنرل یعنی پاکستان روس کے ساتھ انگیجمنٹ کر رہا ہے، تو روس کے پاکستان میں سفیر، کونسل جنرل یا سفارتی عملے کو پتہ ہی نہ ہو کہ پاکستان اور روس میں معاملات چل کیا رہے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے ظاہر ہے یہ تو نہیں کہا کہ جی آپ کے سابق وزیر اعظم کو بہت بڑے جھوٹے ہیں، یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے نا۔ انہوں نے کہا کہ جی ایک بار پھر پہلے بھی یہ بات کی اور پھر کہی ہے انہوں نے کہ جی مجھے کوئی ایسی انگیجمنٹ نہیں تھی، کوئی ایسے مذاکرات تیل خریدنے کے لیے۔ وہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جی میں نے 30% کم پر تیل کا معاہدہ کیا تھا روس کے ساتھ، تو جب سوال ہوا کہ جی معاہدہ دکھائیں تو پھر کہا ہم بات چیت کر رہے تھے۔ جب سوال ہوا کہ جی بات چیت کا کوئی ثبوت، کوئی چیز تو دکھائیں، بات چیت انتہائی انیشل سٹیج پر تھی۔ تو سفیر صاحب کہہ رہے ہیں، جو کونسل جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اگر کوئی تھا کوئی ایسی تو میرے علم میں نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سارا کچھ مطلب جھوٹم جھوٹ جو کچھ آتا ہے بول جاتے ہیں، جو ذہن میں آتا ہے کہ میں اب یہ بات کر لوں، اور یہ بات 2-4 دن میمز بھی بنے گے۔ میرے جو ٹک ٹاک کر جو اب نئی فوج بنے نا، پہلے کی بورڈ وارئرز تھے، اب نئی انہوں نے فورس بنائی ہے ٹک ٹاکرز کی، تو وہ ٹک ٹاکرز جو ہیں اس کے ساتھ کھیلیں گے اور پھر میری بلے ہوگی، اور بس مطلب کچھ دنوں کے میلے عمران خان صاحب چاہتے ہوتے ہیں، جس طرح ہوتا ہے نا کہ میلے کا سیزن کمانا ہوتا ہے نا، میلے کا سیزن۔ آج کل تو اس طرح میلے نہیں لگتے پرانے زمانے میں، بلکہ دیہاتوں میں آج بھی لگتے ہیں کہ کہیں میلہ لگتا ہے تو میلے لگانے والا اپنا وہ جو اسٹال لگانے والے ہیں، کوئی موت کا کنواں لگاتا ہے، کوئی وہاں پر جا کر سرکس لگا دیتا ہے، کوئی چڑیا گھر لگا دیتا ہے، کوئی جا کر اپنا مداری اپنا وہاں شو کرنے لگ جاتا ہے، کوئی مٹھائی کی دکان لگا دیتا ہے، کوئی چوڑیوں والا پہنچ جاتا ہے، وہ میلہ کما کے پھر نکل جاتے ہیں۔ تو خان صاحب کی سیاست ہے میلہ کمانے کی، کہ جی یہ ایک بات کر لو، اس بات کا پھر جو بھی رزلٹ آئے، لیکن فی الحال تو واہ ہوگی، بلے ہوگی۔ ٹک ٹاکرز، یوٹیوبرز اور ٹویٹر پر ہماری جو ان کی عمران خان صاحب کی فوج ہے، اس کو موقع مل جائے گا تو وہ اس کے ساتھ کھیلتے رہیں گے۔ تو یہ عمران خان صاحب کرتے رہیں۔ اچھا جی، اب وہ معاملہ ہے انکشافات کا سیزن ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے پارٹی کے اندر سے اب یہ باتیں کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے پاکستان کی فوج، اس کے بغیر عمران خان صاحب کی حکومت نہ بنی تھی، نہ بن سکتی تھی، نہ چل سکتی تھی۔ 2 پی ٹی آئی کے لیڈران، ایک تو پی ٹی آئی کے نائب صدر ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں، وزیر اطلاعات، وزیر سائنس و ٹیکنالوجی اور فواد چودھری صاحب، اور دوسرے ہیں سینیٹر نعمان وزیر صاحب۔ فواد چودھری صاحب نے تو اپنے پسندیدہ اینکر کاشف عباسی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کی ہے، کیونکہ کاشف عباسی صاحب کا بھی ٹلٹ عمران خان صاحب کی طرف ہے۔ وہ پی ٹی آئی کے بہت بڑے سپورٹر معلوم پڑتے ہیں، شاید میں غلط ہوں تو اور بات، لیکن بہرحال ARY تو ہے۔ تو وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے جو انکشافات کیے، جو باتیں کی، اور نعمان وزیر صاحب نے غریزہ فاروقی کے پروگرام میں وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے انکشافات کیے، اور انہوں نے تو کہا ہے کہ جناب نعمان وزیر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہم تو کچھ کر ہی نہیں پاتے تھے بھائی، ہمیں ISI کا سیف ہاؤس تھا F7 میں، وہاں ہمیں بلایا جاتا تھا، ہمیں بتایا جاتا تھا کہ اب یہ کرنا ہے، اور جہاں ہم پھنستے تھے اپوزیشن کے ساتھ انگیج بھی وہ کرتے تھے۔ وہ جو اپنا دعویٰ کیا نا انہوں نے، انکشاف کیا تھا خواجہ آصف صاحب نے، کہ جب FATF پر ہماری قانون سازی ہو رہی تھی، جب FATF پر مذاکرات چل رہے تھے، جب ڈیڈ لاک ہوا تھا، تو ایک فوجی افسر اسپیکر کے ہاؤس پر آ کر انہوں نے مذاکرات کیے تھے، اور انہوں نے مذاکرات کامیاب کیے تھے۔ نعمان وزیر صاحب اسی بات کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ایسا تھا۔ اینٹی منی لانڈرنگ جو بل تھا اس میں مسلم لیگ نون واک آؤٹ کر کے چلی گئی تھی مذاکرات میں، اور اس کے بعد فوجی حکام نے ان کو کہا کہ جی آ جاؤ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ رجیم چینج جو ہوئی ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں پروگرام میں، رجیم چینج میں حاضر سروس فوجی افسران جو ہے وہ شامل تھے، یعنی اس رجیم چینج جس کو وہ امریکی سازش کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب،
اب پی ٹی آئی کے سابق سینیٹر نعمان وزیر کہہ رہے ہیں کہ جو رجیم چینج ہوئی ہے وہ رجیم چینج سیاسی عمل تو تھا، سیاسی عمل کے ساتھ جو عمران خان کہتے ہیں کہ یہ ایک امریکی سازش تھی اور اس سازش کو یہاں پر تحریک عدم اعتماد کی شکل میں کامیاب بنایا گیا، تو اس پر وہ اگلا جو الزام ہے وہ فوج پر لگا رہے ہیں کہ جی فوج اس سازش میں شامل تھی۔ عمران خان صاحب جو بار بار کہتے ہیں کہ جی میں نیوٹرلز کے پاس گیا تھا، میں نے نیوٹرلز کو کہا تھا کہ سازش ہو رہی ہے، سازش ناکام بنوائیں، تو انہوں نے سازش ناکام بنانے کے لیے کچھ نہیں کیا تھا، اور بھی بہت سی انہوں نے باتیں کی ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں جو حکومت ہے وہ فوج چلاتی ہے، فوج کی مرضی کے بغیر نہ حکومت بن سکتی ہے نہ چل سکتی ہے۔ اس بلوچستان کی انہوں نے مثالیں دی ہیں، بہت کچھ اور بھی باتیں کی ہیں۔ اسی طرح کی بات کی ہے فواد چودھری صاحب نے۔ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ جی جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے، بالکل حقیقت ہے، اسٹیبلشمنٹ تو حقیقت ہوتی ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر وہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں حکومتیں ان کی مرضی کے بغیر نہیں آتی، جب تک اسٹیبلشمنٹ نہ چاہے حکومت۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بس بیسک بنیادی طور پر وہ ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہمیں جو ہٹایا گیا ہے وہ اس میں فوج نے مدد کی ہے، آج کی حکومت کو یا پولیٹیکل پارٹیز کو، اتحادی حکومت جو بنی ہے اس میں وہ فوج کی مرضی اور مدد سے بنی ہے، لیکن پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ جی ہاں ہم سلیکٹڈ تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بھی اسی طرح لایا گیا تھا، اور ہم تو فواد نے کہا تو میرے تو بہت اچھے تعلقات ہیں۔ تو اب یہ جو سلیکٹڈ کا تانا بنا تھا عمران خان صاحب کے لیے، جس پر وہ چڑ جاتے تھے، خان صاحب کہتے تھے میں عوامی لیڈر، مقبول ترین عوامی لیڈر، بلکہ پچھلے دنوں ایک انٹرویو میں آفتاب اقبال صاحب کہہ رہے تھے آپ کو تو بھٹو سے بھی زیادہ مقبولیت ملی ہوئی ہے۔ تو مقبول لیڈر کے اندر سے ابھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ بھئی بیساکھیوں کے بغیر عمران خان صاحب کچھ نہیں ہے۔ جب بیساکھیاں تھیں تو حکومت بھی تھی، بیساکھیاں تھیں تو ساری اپوزیشن جیلوں میں بھی تھی، بیساکھیاں تھیں تو عمران خان صاحب جو چاہتے تھے پارلیمنٹ سے قانون سازی کروا لیتے تھے۔ اب بیساکھیاں نہیں رہی تو عمران خان صاحب بنی گالہ سے اسلام آباد جو ہے اپنا ڈی چوک، وہاں تک نہیں جا پا رہے، وہاں تک جاتے ہوئے ڈر رہے ہیں عمران خان صاحب۔ یہ اعتراف ہو رہا ہے عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر سے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔